بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زنیرہ حق ہے۔ میں بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صاحب پاکستان کے ایک وفاقی ادارے میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ بعد ازاں ملازمت کے سلسلے میں والد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کراچی سیٹ ہو گئے۔ ہم لوگ 3 بھائی اور 1 بہن، کل 4 بہن بھائی تھے۔ والد صاحب کی اچھی خاصی آمدنی تھی، لہٰذا ہمارا شمار بھی مالی لحاظ سے مضبوط گھرانوں میں ہوتا تھا۔ میری شادی حسن کامران سے کی گئی جو کہ پراپرٹی کا بزنس کرتے تھے، جبکہ میرے 2 بڑے بھائیوں نے اپنی پسند سے شادیاں کر لی۔ چھوٹے بھائی نے ماں کے کہنے پر ہماری ماموں زاد سے شادی کر لی۔ میرے بڑے بھائیوں نے شادی کے بعد گھر میں سے اپنا حصہ لینے کے بعد ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ چھوٹے بھائی نے والدین کو سنبھالا اور میں شادی کے 11 سال بعد بیوہ ہو گئی تو میرے چھوٹے بھائی نے میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ بطور شوہر، بطور بیٹا اور بطور بھائی ہونے کے علاوہ بطور باپ بھی میرا چھوٹا بھائی ہی سب فریضے ادا کر رہا تھا۔ گو کہ میں مالی لحاظ سے مستحکم تھی، مگر میں عورت ہونے کے ناطے اپنے کاروبار کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میرے بھائی نے صرف میرا کاروبار سنبھالے رکھا، بلکہ اپنی آمدنی میں سے والدین اور مجھ پر خرچ کرتا رہا۔ میرے 2 بچے، 1 بیٹا اور 1 بیٹی تھی، جبکہ میرے بھائی کے پاس فقط 1 بیٹی تھی۔ میرے بھائی نے جس طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا، بہت کم بھائی اپنی بہنوں کے سر پر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں۔ میری بھابھی کو بھی روایتی عورتوں کی طرح یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ اکثر میرے بھائی کو مجبور کرتی رہتی تھی کہ بہن اور والدین کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ، اپنا کاروبار کرو اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ترقی کرو، مگر میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو میری بھابھی کا یہ مطالبہ شدید ہو گیا کہ اپنی بہن کو گھر سے نکال دو یا اس کا کاروبار اپنے نام منتقل کروا لو، مگر میرے بھائی نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو میری چھوٹی بھابھی نے اسی بات پر ان سے طلاق لے لی۔ اس طرح بے وجہ بیوی کے چھوڑ جانے کے صدمہ میرے بھائی کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور اسی صدمے سے وہ فالج کا شکار ہو گئے اور بعد ازاں مر گئے۔ البتہ مرتے وقت انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اپنی بیٹی سے اچھا بے شک نہ سمجھنا، مگر اپنی بیٹی جیسا ضرور سمجھنا۔ میں نے اپنے بھائی کے کہے ہوئے آخری الفاظ کا آج تک مان رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی کے انتقال پر بھی میرے بڑے دونوں بھائی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے۔ چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد میرا کاروبار بھی میرے سسرال والوں نے ہتھیا لیا۔ میں اپنے دونوں بچوں اور بھتیجی، جس کو آج بھی میں اپنی بیٹی کہہ کر پکارتی ہوں، لے کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی اور تینوں بچوں کو تعلیم دلوانے کی خاطر یہ مکان بیچ دیا جو میرے والدین نے مجھے اور میرے بھائی کو دیا تھا۔ جب کراچی پر MQM کا راج آیا تو گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سہم اور سنبھل کر رہنے لگے، مگر اس کے باوجود ایک بار جب میرا بیٹا بیلے کالج لاہور میں اپلائی کرنے کے لیے لاہور گیا ہوا تھا تو رات کو 3 ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں لوٹنے کو کچھ تھا نہیں، ظالموں نے گھر کا آٹا تک زمین پر گرا کر ضائع کر دیا اور میری بھتیجی کو اپنی ہوش کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے گئی تو خود کو محافظ کہنے والے اس پولیس افیسر نے مجھ سے کہا، رپورٹ لکھوانے کی بجائے گھر جا کر شکر ادا کرو کہ تمہاری اور تمہاری دوسری بیٹی کی عزت محفوظ رہی، ورنہ اگر تم دونوں کی لٹ جاتی تو یہ قانون تمہاری کوئی مدد نہ کرتا۔ میں روتی دھوتی واپس آ گئی۔ بات محلے میں پھیلی تو بھتیجی کی بجائے میں نے الزام اپنی بیٹی کی رضامندی سے بیٹی کے سر پر عائد کر دیا اور لوگوں کو یہی بتایا کہ میری بیٹی کی عزت پامال ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے سگے بیٹے سے بھی یہ بات آج تک چھپا رکھی ہے۔ میرے بیٹے کا داخلہ لاہور ہو گیا تو ہم لوگ لاہور شفٹ ہو گئے۔
بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلر کرنے کے بعد میرا بیٹا اسکالرشپ پر امریکہ چلا گیا۔ وہاں پر بزنس میں ماسٹر ڈگری لینے کے بعد وہیں ملازمت شروع کر دی اور ہمیں بھی امریکہ میں بلا لیا۔ آج میں امریکہ کی ریاست اوریگون میں مقیم ہوں۔ میں نے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی ہے۔ جب میری بیٹی کی شادی کویٹا کے ایک بہت بڑی سیاسی فیملی جو یہیں امریکہ میں مقیم ہے ان کے بیٹے سے کر دی ہے۔ میرا بیٹا ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کما رہا ہے، جبکہ میرا داماد ایک پرائیویٹ فلائنگ کلب میں بطور فلائنگ انسٹرکٹر کوچ ملازمت کر رہا ہے۔ میری بیٹی نے ایک یتیم بچی کی عزت پر لگے داغ کو اپنے سر لیا تاکہ اس کی آنے والی زندگی میں مشکلات نہ ہوں، تو اس چھوٹی سی نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو وہ آسائشیں عطا کر دی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہ تھی، جبکہ میرا بیٹا آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس رات عزت اس کی بہن کی لوٹی تھی، بیوی کی نہیں، جبکہ میری بھتیجی میری اور میری بیٹی کے قدموں پر اپنا آپ وارنے کو تیار رہتی ہے اور قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ہمیں دعائیں دیتی ہے۔ چند دن پہلے ٹی وی پروگرام پر سرعام میں ایک پولیس والے کو بے نقاب کیا گیا جس نے ایک 12 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر برہنہ کر کے ویڈیو بنائی تھی، تو جب یہ پروگرام میری بھتیجی جو اب میری بہو ہے اس نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھ لیا۔ میری بھتیجی اس دن سے میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں ہر وقت میرے سینے سے لگ کر روتی رہتی ہے اور میرے بیٹے کی زندگی کی دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ڈاکو نما درندوں سے عزت پامال کرنے کے بعد پولیس والوں سے بھی عزت نہیں لٹوا بیٹھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ اس پولیس والے کو بھی دعائیں دیتی ہے جس نے ہم لوگوں کو پولیس رپورٹ درج کرنے کی بجائے گھر جا کر شکر ادا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے اپنی بہو سے وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ماں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگوں کو اللہ خوف نہیں ہے اور فقط انسانیت کے ناطے اس انسان نے ہمیں اتنی بڑی نصیحت کی، اس لیے میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ میں جس کو ایک وقت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، آج جس مقام پر کھڑی یہ سب کچھ مجھے اپنی اس یتیم بھتیجی پر کی گئی نیکی کا ملا ہے اور اس کی قائل ہوں اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کا بھی 1000 زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ اختتام۔ قارئین کرام، اگر کوئی مخیر کاری یا کاریہ 1 مہینہ کا راشن اللہ تعالیٰ کی راہ میں عطا کر سکتا ہو تو ان باکس میں رابطہ کرے۔ لکھاری سائرہ نے بھی محبت کی شادی کی تھی، جب وہ امید سے ہوئی تو اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ آنے والا بچہ لڑکی ہے تو وہ سائرہ کو سیر کروانے کے بہانے نہر پر لے گیا اور وہاں سائرہ کے ہاتھ پاؤں سائرہ ہی کے دوپٹے سے باندھ کر اسے نہر میں پھینک دیا۔ اختتام۔ آپ بھی سنیے سائرہ کی کہانی اسی کے شوہر کی زبانی۔ میرا نام خاور رشید ہے۔ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ کے ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے گاؤں ہی نہیں بلکہ علاقے کے چند بڑے ذمہ داروں میں سے ایک تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا، انتہائی ناز و نام میں پلا بڑا تھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ مجھے میری ہی ایک کلاس فیلو سائرہ نامی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ سائرہ لاہور شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ سائرہ کے والد صاحب انڈسٹریلسٹ تھے اور سائرہ کے گھرانے کا شمار بھی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ سائرہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین اور بھائیوں کو بے حد لاڈلی تھی۔ سائرہ کے والدین بھی بنیادی طور پر ذمہ دار تھے۔ پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنی انڈسٹری لگا لی۔ سائرہ بے حد خوبصورت اور انتہائی ذہین تھی۔ سائرہ پر آدھی سے زائد پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے فدا تھے، مگر سائرہ نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ میں بھی سائرہ کا دیوانہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سائرہ کو نام و نہاد محبت کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ گو کہ بہت ساری تسلیوں، وعدوں اور قسموں کے بعد سائرہ نے میری محبت کا یقین کیا تھا، مگر کر لیا تھا۔
जब सायरा को मैंने पूरी तरह मोहब्बत के जाल में फांस लिया और मुझे यकीन हो गया कि अब सायरा मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो मैंने सायरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे यकीन था सायरा मेरा प्रपोजल कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। सायरा ने मेरे मुतालिक घर बात करने का वादा करते हुए मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया और मुनासिब मौका का इंतजार करने लगी। मुनासिब मौका आने तक मैं सायरा के ज़हन और दिल में अपनी मोहब्बत का रंग भरता रहा, यहाँ तक कि सायरा मेरी खातिर इनकार की सूरत में अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करने पर राजी हो गई। जब मुनासिब मौका आया और सायरा ने मेरे मुतालिक घर बात की तो सायरा के वालिदैन ने सख्ती से मना कर दिया, बल्कि सायरा के भाइयों ने इस पर तालीम हासिल करने तक की पाबंदी लगा दी और सायरा पर यूनिवर्सिटी छोड़कर घर बैठ गई। सायरा ने मौका मिलते ही अपनी हमसाई के जरिया मुझसे राब्ता किया, बहाल किया और यूं मेरे कहने पर घर से फरार होकर मुझसे शादी कर ली। मगर मुझसे शादी के बाद सायरा के सर से मोहब्बत का भूत जल्द उतर गया। जब सायरा को मेरे वालिदैन ने कबूल करने से इनकार कर दिया, सायरा ने मुझे वालिदैन को छोड़कर अलग घर रहने पर मजबूर करना चाहा, मगर मैंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि तुमने किसी खातिर अपने वालिदैन को छोड़ा तो आज तुम्हें कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह वालिदैन को छोड़ दूंगा तो कल को मुझे भी मेरी औलाद या अजीज़ो अकारिब कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरी बात सुनकर सायरा की ज़बान गंग होकर रह गई। वो मेरे गसीले तासरात और लहजा देखते हुए सहम गई और इसकी आंखों में नमी उतर आई। वो खामोशी से एक साइड पर बैठ गई और मैं घर से बाहर निकल गया। मेरे वालिदैन चौका खानदानी तौर पर रईस थे। मैं तो सायरा की फैमिली और चार चलन के बारे में जानता था, मगर वो सायरा को बतौर बहू तस्लीम करने पर तैयार ना हुए। लिहाजा उन्होंने मुझे सायरा को फकत इस शर्त पर घर में रखने की इजाज़त दे दी कि सायरा हवेली के मुलाजमीन के लिए बने कमरों में से एक में रहेगी और मैं बतौर शौहर सायरा के करीब भी नहीं जाऊंगा। वालिदैन के फैसले के सामने सवाल करने की मेरी तो कभी जुर्रत ही न थी। अलबत्ता मरती क्या ना करती कि मुसादाक सायरा ने भी और कोई ऑप्शन न होने की वजह से मेरे वालिदैन का फैसला कबूल कर लिया और यूं निकाह के बाद तकरीबन 3 माह तक सायरा और मैं बतौर मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब ना हुए थे। हाँ, अलबत्ता सायरा बाकी मुलाजमीन की तरह बतौर मुलाजमा घर के काम काज निपटाती तो मैं भी इसे कोई न कोई जाती काम कहकर करवा लेता था। 3 माह बाद मुझे वालिदैन से इतनी इजाज़त मिली कि अगर तुम वाकई ही निकाह कर चुके हो तो अगर तुम चाहो तो सायरा के पास मुलाजमीन के क्वार्टर्स में से जाकर रह सकते हो। अलबत्ता तुम जिद करो या जो भी, हम कभी सायरा को हवेली के अंदर जगह नहीं देंगे, ना ही कभी दिल से इसे बतौर बहू तस्लीम करेंगे। वालिदैन की तरफ से मिलने वाली इस इजाज़त के बाद मैं सायरा के साथ शिफ्ट हो गया, मगर सायरा की मोहब्बत मर चुकी। अब बस वो मजबूरी में इस रिश्ते को निभा रही थी। सायरा के लिए मेरा होना ना होना बराबर था। अलबत्ता मैं सायरा की तरबियत करने वालों को दाद देता हूँ। सायरा सारा दिन हवेली में बतौर मुलाजमा काम करने के बावजूद भी मुझे बतौर शौहर किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका ना देती थी और ना ही हक ज़ौजियत अदा करने में किसी किस्म की कोई कुताही बरतती थी। वक्त गुजरता रहा, सायरा उम्मीद से हो गई। जब उम्मीद से हुई तो मेरे वालिदैन का रवैया सायरा के साथ थोड़ा नरम हो गया, मगर जब सायरा के पेट में मौजूद बच्चा 5 माह का हो गया और मेडिकल करवाने पर पता चला कि आने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि बेटी है, तो मेरे वालिदैन ने हवेली को सर पर उठा लिया और सायरा एक बार फिर मेरे और मेरे वालिदैन के ज़ेरे आताब आ गई। मेरे वालिदैन ने जिद करनी शुरू कर दी कि सायरा को तलाक देकर हवेली से निकालो या फिर किसी भी तरह सायरा के पेट में मौजूद बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए।
میں نے ہمت کر کے والدین کو سمجھانا چاہا مگر انہوں نے مجھے بھی سائرہ کے ساتھ حویلی سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ تو مجبوراً میں نے سائرہ سے بات کی۔ پہلے تو سائرہ بچہ ضائع کرنے پر نہ مانی، مگر جب میں طلاق دینے اور ساتھ ہی حویلی سے نکالے جانے اور حویلی سے نکلنے کے بعد کے حالات سے ڈرا آیا، تھوڑا دباؤ ڈالا تو سائرہ مان گئی۔ مگر جب سائرہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے صفائی سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے آفر کیے، سفارش کروائی مگر وہ نہ مانا۔ تو میں نے دوسرے پھر تیسرے ڈاکٹر سے بات کی۔ میری پوری کوشش کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جان لینے پر تیار نہ ہوا۔ تو میں نے گھر آ کر والدین کو ساری صورتحال بتائی۔ اب حقیقت میں بھی سائرہ سے اکتا چکا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہو۔ دوسری طرف مجھ والدین کا بھی دباؤ تھا کہ حویلی میں تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں نے سائرہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا اور سائرہ کو سیر کروانے کے بہانے نہر پر لے گیا۔ نہر پر لے جا کر سائرہ کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر نہر میں پھینک دیا۔ سائرہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے بعد جب میں مردار جانوروں کی طرح سائرہ کو گھسیٹتے ہوئے نہر میں پھینکنے کے لیے لے جا رہا تھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ جسم موت کے ڈر کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ سائرہ نے مجھے بہت واسطے دیے، مجھ سے طلاق تک لینے پر راضی ہو گئی تھی۔ سائرہ نے مجھے میری محبت، وعدے، قسمیں سب کچھ یاد کروایا تھا مگر میرے لیے اب سائرہ اور اس کی کوکھ میں موجود بچے سمیت سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ میں نے سائرہ کی قمیض میں سے 6 اینٹیں ڈالنے کے بعد سائرہ کو نہر میں پھینک دیا۔ جب گھر آ کر والدین کو اپنے غیرت مند اقدام سے آگاہ کیا تو میرے والد صاحب نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور اپنے خاص کمی ملازم پھتو کو آواز دی۔ مجھے اور پھتو کو ساتھ لے کر نہر کے اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے سائرہ کو پھینکا تھا۔ پھتو نے نہر میں کود کر سائرہ کی لاش باہر نکالی۔ سائرہ کی قمیض سے اینٹیں نکالنے کے بعد سائرہ کی لاش کو دوبارہ نہر برد کر دیا اور میرے والد صاحب نے پولیس کو اطلاع کروا دی کہ میرا بیٹا اور بہو نہر پر گھومنے آئے تھے۔ بہو اندھیرے کی وجہ سے پھسل کر نہر میں گر گئی ہے۔ کافی دیر تلاش کی مگر نہیں مل رہی۔ پولیس کے پہنچنے اور غوطہ خوروں کا انتظام کرنے تک سائرہ کی لاش بہت آگے جا چکی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی غوطہ خور سائرہ کی لاش نہ تلاش کر سکے تو پولیس نے نہر کے کنارے پر آنے والے تمام گاؤں میں اعلانات کروا دیا اور یوں صبح تک سائرہ کی لاش مل گئی۔ پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا گیا اور سائرہ کو اس کی محبت سمیت دفن کر دیا گیا۔ سائرہ کی موت کے 15 دن بعد میں نے شادی کر لی مگر میں دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکا۔ ایک بعد ایک بیوی بدلی مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا۔ میں نے منتیں تک مانی۔ اب تو میرے والدین پہ راضی تھے کہ بیٹا نہیں تو بیٹی ہی ہو جائے، بلکہ میری بیویوں کو بھی کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی بیٹی سے چل رہی ہے، مگر شاید وہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرے والدین میری اولاد ہونے کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سوئے، مگر والدین کی موت کے بعد بھی لاکھوں دواؤں اور علاج معالجات دیسی ٹوٹکے آزمانے کے بعد بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے سائرہ کے قتل والے گناہ پر آج بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، مگر میں آج بھی نہر، ندی، ناکے، دریا عبور نہیں کر سکتا، بھلے ہی اس پر بنا پل کتنا بھی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اگر مجبوری میں مجھے کچھ ایسا ویسا عبور کرنا پڑ جائے تو میں جانوروں کی مانند اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر چوپاؤں کی صورت میں عبور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں نہر میں ڈوب کر ہی مروں گا۔ میں کئی بار خواب میں خود کو نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سوئے ہوئے ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیویوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لہٰذا اب میری بیویاں حویلی میں سوتی ہیں
اور میرا بستر ملازمین کے کوارٹرز میں سائرہ والے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میری زندگی موت سے ابتر ہے۔ مجھے گاؤں کے چھوٹے بچے بھی چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں جتنے مرضی دم درود کروا لو چودھری صاحب تسی اوتر ہی مرنا، یعنی جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ نے صاحب اولاد نہیں ہونا بلکہ لاوارث ہی مرنا ہے۔ میری زندگی موت سے بدتر ہے۔ میں موت کو مانگتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔ ہاں البتہ میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اگر سائرہ زندہ ہوتی تو اس بات کی ضرور تصدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ اختتام: اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔